سلمان سلمان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آگے دو پروگرام اور ہیں، جلدی ہے کیونکہ یہ میں نے 1 بجے کا وقت بتایا تھا. خیر مدرسے کے متفرق کام ضروری تھے، وہ ہو رہے تھے. اللہ برکت فرمائے، قبول فرمائے. تو اب میں کچھ وضاحت کے ساتھ کچھ تقریر نہیں کر پاؤں گا، باقی 2-4 منٹ تو میں بہکاؤں گا ضرور، تاکہ انگلی کٹا کے شہیدوں پہ نام لکھا لوں. فاعتبروا یا اولی الابصار. قرآن نے جہاں ہدایتیں، نصیحتیں، احکامات، قصص بیان کیے ہیں، وہاں ایسے الفاظ بھی ہیں کہ یہ دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، عبرت حاصل کر لو. کہیں قوم سمود کا قصہ، عاد کا قصہ، کٹنا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ، تباہی کے واقعات، فرعون کے غرق کے واقعات، یہ سب بتایا. اور تمہیں کہا فاعتبروا، عبرت حاصل کر لو. اولی الابصار، بصیرت والو، آنکھیں والو. آنکھ اس کا ہی نام نہیں ہے، یہ آنکھ اتنا کام نہیں کرتی جتنا انبیاء علیہ السلام کی، چل رہی ہے، اہل اللہ کی آنکھ کام کرتی ہے. عمر فاروق مدینے میں تقریر کر رہے ہیں، ان کے جنرل ساریہ بہت دور ایک لشکر میں ہیں. ساریہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. عمر فاروق سینکڑوں میل فاصلے سے ساریہ کو دیکھ رہے ہیں دل کی آنکھ سے، اور تقریر بھی کر رہے ہیں، مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. فوراً ہدایت کرتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل. ساریہ پہاڑ کی طرف سے، ساریہ پہاڑ کی طرف سے. یعنی جہاد کا عمل مقدس اس طرح کرو، پہاڑ کی طرف سے ہو کر کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. یہ آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی اس پردے کے پیچھے، اس کے پیچھے، میرے پیچھے کیا ہے نہیں دیکھ سکتے، کون بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے نہیں پتا. دل کی آنکھ مشرق اور مغرب کو دیکھتی ہے، سارے اندازے لگاتی ہے. جس کے پاس دل کی آنکھ ہو وہ دیکھ لے کہ تمہارا کیا ہونے والا، وہ سوچے کہ کون سی کناری پر کھڑے ہو، اور سمجھ لے اس کو، اور اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے ایمان کو
محفوظ رکھنے کے لیے خدا سے لو لگا لے. جیسے حضرت مولانا بھی اشارہ نہیں بلکہ تفصیل سے بتا رہے تھے، جب تک وہ تبتل نہیں ہونے کا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، خالص اسی کے لیے یہ نفس نہیں ہونے کا. مال کی مستی میں، عہدوں کی مستی میں، الیکشنوں کی مستی میں، اپنی طاقتوں کی مستی میں، اپنے گروہوں کی مستی میں کیا کر رہے ہو؟ فرعون کی مستی ختم ہو گئی، منٹوں میں ختم کر دی موسیٰ نے. ایک ڈنڈا تھا اور کچھ نہیں تھا. ان بازیگروں سانپ بنا رہے، ان کی قوت ختم کر دی ایک سیکنڈ میں. اپنا ڈنڈا پھینک کر سارے سانپوں کو کھا گیا. وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا. کیا ہوا اس ابو جہل کا جو سمجھتا تھا آسمان کے نیچے میرے سوا کوئی نہیں ہے، وہ پتا ہے. آج بھی تمہارے ابو جہل، تمہارے فرعون، تمہارے قارون ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اور ڈنکے کی چوٹ سن لو، وہ قارون اس کلمے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بگاڑا ہو تو دکھا دو، پوری تاریخ پڑھ لو. جہاں جیتا کلمے والا جیتا، سب مل ہو گئے. آج بھی خوب سمجھ لو، اپنے کلمے کی حفاظت، اپنی پالیسی کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت. تو کہا ہاں جی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلتے ہی گاڑی کھڑی کر دی راستے میں، لوگوں کی آمد بند ہو گئی. میں مسلمان ہوں پکا، میں پکا کہاں سے رہ گیا؟ لوگوں کو تکلیف پہنچی، تیرے دبنگ پن نے راستہ روک لیا. یہ جسم جو دوسرے کو آزار پہنچا رہا ہے، یہ نہیں کامیاب ہونے کا. یہ فرعون کو نہیں نمٹا سکتا، اس کی پھونک میں کوئی اثر نہیں ہوگی. یہ تو انسانوں کا دشمن ہے. ابھی یہاں تقریب میں بیٹھا تھا اور جاتی سود کا حساب کرنے لگا. ابھی یہ کسی دکان پہ ملازم تھا اور چپکے سے وہاں سے نکل کے اور کہیں اور چلا گیا. ڈیوٹی پوری نہیں دی، معاف کرنا. مسجدوں کے امام، مؤذن، مدرسوں کے مدرسین، ہاں یار 10 منٹ تو ہوئی ہے، 1 منٹ بھی اگر تو نے کر لی خیانت، اور اس خیانت کا زبردست تجھے بدلہ یہاں بھی ملے گا اور وہاں بھی ملے گا. اوقات کی خیانت یعنی جو وقت تمہارا طے ہے، جو معاملہ تمہارا طے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہونا ہے. اب یہ چیز بیچ رہے باہر، وہ چیز خراب تھی، موبائل تھا مثلا. اسے یوں نہیں بتانے کے کیا خرابی، اسے اچھائی بتا کے فروخت کر دیں گے. کہاں گیا ایمان؟ ہوشیار سمجھتے ہو ہم بہت، ہمارا کیا کر لے گا وہ؟ ہمارے 4 لٹ ہے، ہمارے 10 لٹ ہے، یہ سارے لٹ وٹ فیل ہو جائیں گے. اسی لیے کیونکہ تم نے بدعہدی، بد پیمانی، بد اخلاقی، بے مروتی اور مسلمانوں کو اور عام انسانوں کو آزار پہنچانا، تکلیفیں دینی، ڈیوٹیاں پوری نہ کرنی، مسجد ہو یا مدرسہ ہو یا دکان ہو یا کھیتی ہو، ڈیوٹیوں کا پورا نہ کرنا، سچ نہ بولنا. یہ کس نے توڑا؟ فلاں نے توڑا. مجھے کیسے پتا؟ دیکھا تو نے وہی تھا وہاں سے، اور کون توڑتا؟ پتا چل جائے گا اللہ کیا جھوٹ بول رہا ہے. تیری آنکھ نے نہیں دیکھا تو اس کا نام کیسے لے رہا ہے؟ ہوتا نہیں روزانہ یہ. معاف کرنا، نماز کے مسائل، نماز کی فضیلت
اور چندے کی فضیلت مدرسے والے بھی اور جماعت والے بھی خوب کر رہے ہیں، مگر اسلام کی تکمیل، اخلاق کی تفصیل اور تمہارے ایمان اور جان کی حفاظت کے قاعدے تو کوئی نہیں بتا رہا، نہ تم پوچھنے جا رہے نہ تم سن رہے ہو۔ لہذا ایسی بدخلقی اور ایسی بےایمانی، ایسی بے مروتی میں آسمان تمہاری کیا مدد کرے گا؟ فرشتے تمہارے لیے کیسے پر کھولیں گے؟ یہ مسئلہ مشکل ہو رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہوں فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کر لو حالات سے، اور عبرت حاصل کر کے اپنے میں بہت نمازی، ایک نماز میں نے آج تک زندگی میں نہیں چھوڑی، میں نے بخاری بھی پڑھ لی وہاں جا کر، اور میں نے چلی بھی لگا لی 10-20۔ یہ تو بتا دل بنا کہ نہیں بنا؟ تو نے سب کچھ کر لیا، تیرے دل میں دوسرے کا حق آیا یا نہیں آیا، یا دوسرے کے حق مارنے کی باتیں تیرے دل میں بھری پڑی ہیں اور بخاری تو نے پڑھ لی ہے، چلے تو نے لگا لیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس بخاری سے اور اس چلے سے جس کے ہوتے ہوئے تم حرام کاموں میں مبتلا ہو، اس کو حرام نہیں سمجھ رہے ہو۔ یہ بس حرام نہیں ہے، چوری حرام نہیں ہے، ڈیوٹی پوری نہ کرنا حرام نہیں ہے، راستے میں تکلیف دینا کسی کو حرام نہیں ہے، اپنی داداگری دکھا کر کسی کو معروف کرنا حرام نہیں ہے، تو کوئی چلا بلا فائدہ نہیں دینے کا، کوئی بخاری پڑھنا فائدہ نہیں دینے کا۔ بالکل صحیح بتا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، اگر غیر پہ ہو تو بول جائیے، ابھی بول جائیے میرے سامنے، سارے علماء سے کہہ رہا ہوں ابھی بول جائیے، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو خدا کے لیے آنے والے وقت کو بھاپ لو اور سمجھ لو، یعنی اپنے آپ کو درست کر لو، اپنا ایمان صحیح کر لو، اپنے اخلاق صحیح کر لو، اپنا حوصلہ صحیح کر لو، اپنی ہمتیں صحیح کر لو، اور اپنے ایمان اور ایمان، اخلاق، جان کی حفاظت کی جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی ہوں ساری تدبیریں فوراً کر لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب